اس دنیا میں ایسے جانور موجود ہیں جن کا شکار کرنے اور شکار سے بچنے کے طریقے اتنے منفرد ہیں کہ مخالف لاچار رہ جائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان جانوروں کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین ہمارے چینل اسرار جہاں کو سبسکرائب کرتے چلیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کٹل مچھلی۔ کٹل مچھلی نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت کھول میں چھپانے کی بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتی ہے۔ اس کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہ میں دبے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یکایک ایک نقطہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں میٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن اس لیے ہیں کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر وہ یہ سارے رنگ نہیں دیکھ سکتی جن کی یہ نقل کر رہی ہے تو پھر یہ سب اتنی درستگی سے کیسے کر لیتی ہے؟ ایک نئی تحقیق نے کٹل مچھلی کا راز فاش کر دیا ہے۔ ان کی کھال کے خلیوں میں آپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹنا میں بھی پایا جاتا ہے، تو انہی روشنی پکڑنے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے ہے۔ کیلیفورنین زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹل سنیک یا چکی ناگ ہے، ایسا ناگ جو سونگھ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک چالاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کھنچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ آرکڈ مینٹس۔ ملائیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ آسانی سے یہ پکڑے نہ جائیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑے سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل کو اور رس کو یہ بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ آرکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہے۔ ناممکن نہیں ہوتا۔ افریقی شیر۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھے تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہی سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی۔ بوٹسوانا کے اوکاوونگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی داڑیاں ہیں اور شیر کی طرح گرجدار ہیں اور مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں ایک میموریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر یہ شیرنی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میموریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے جس کی وجہ سے یہ دکھنے میں نر شیر کی طرح ہوتی ہے لیکن حقیقت میں یہ شیرنی ہوتی ہے۔ اور زیبرا۔ جب بھی ہم زیبرا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں۔ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا۔ لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے جب انہی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور نمایاں نظر آتے ہیں؟
जवाब वही है जो किसी भी जादूगर की सबसे जबरदस्त चाल का राज होता है, यानी कि आंखों का धोखा। स्याह सफेद ऐसे रंग हैं जिनको अगर आपस में मिलाया जाए तो दिमाग के साथ कई खेल खेले जा सकते हैं, और अक्सर जानवरों की आंखों से भी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के डॉक्टर मार्टिन हाउ चीते और शेर की नजर पर मुताला करते आए हैं, और वो कहते हैं कि मैं काफी बरसों से जानवरों की बीनाई को पढ़ रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है कि एक धारियों वाले ज़ेब्रा के शिकारी की आंखों पर क्या असर होता है। उन्होंने ये तहकीक की कि क्या इन धारियों से शिकारियों को वैगनल विजन के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें जब आपके सामने कोई पहिए जैसी तेज हरकत करती चीज सामने आए तो दिमाग उसको समझने के लिए आसान बना लेता है, लेकिन इस तरीका अमल से दिमाग उसकी समझ को बिल्कुल गलत समझ लेता है। इसीलिए जब हम किसी गाड़ी के पहियों या जहाज के पंखों को तेजी से हिलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि या तो ये आहिस्ता से हिल रहे हैं या फिर ये उल्टी तरफ को चल रहे हैं। हाउ की तहकीक ने साबित किया है कि जब ज़ेब्रा के झुंड इकट्ठे होते हैं तो इन धारियों से मोशन डीजल का सराब पैदा होता है। हाउ ये मानते हैं कि जब कोई शिकारी इन धारियों की हलचल को देखता है तो उसे लगता है कि ज़ेब्रा बाएं जानिब जा रहे हैं, जबकि शायद वो दाएं जानिब जा रहे होते हैं। शिकार में हर लम्हा कीमती होता है, चुनांचे आंखों को चुंदिया देने वाले इस मौके का फायदा उठाकर ज़ेब्रा वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और इस तरह आंखों को धोखा दे जाता है।